الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، جل في سلطانه وعظم في أركانه، مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: أول دين معرفته. سرور اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آج ہماری یہ تیسری مجلس ہے تشریحی اور عقیدہ توحید اور اہل بیت کے عنوان سے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات شروع کر رکھی ہے. مولا نے ارشاد فرمایا کہ اول دین معرفت ہو. دین کی ابتدائی یہی سے ہوتی ہے کہ اس کی معرفت حاصل ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سلسلے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اللہ کو پہچاننے کے لیے، معرفت پروردگار کے لیے اور عقیدہ توحید کی اصلاح کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. سبحان اللہ. انبیاء کرام آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی پہچان کے لیے وسیلے بنائے تاکہ لوگ اس وسیلے کے ذریعے سے اللہ کی ربوبیت کو پہچان سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہیں اللہ نے اپنی توحید کی پہچان بنا کے بھیجا یا ان کو معجزات و کرامات دے کر بھیجا جن کے ذریعے سے پروردگار عالم کو سمجھایا جا سکے. اس سلسلے میں ہر دور کے اندر ہر انسان نے اس بات کو تلاش کیا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. بے شک. انبیاء سے، مرسلین سے بھی سوال کیے گئے. تو میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے وسیلے کے حوالے سے جناب نوح علیہ السلام سے اللہ نے کشتی بنوائی. اور یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کشتی نوح علیہ السلام کا. اس کو تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمارے موضوع سے خارج ہو جائے گی بات. ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جناب نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی بناؤ تو وہ کشتی بنوائی اللہ نے کھجور کی لکڑی سے. کھجوریں بو یہ بڑی ہو جائیں، پھر ان کو کاٹو، ان کے تختے بناؤ، پھر اس سے کشتی بناؤ. جناب نوح علیہ السلام تنگ آ گئے تھے امت سے. امت پتھر مارتی تھی، امت نقصان پہنچاتی تھی. تو جناب نوح علیہ السلام نے بددعا کرنی شروع کر دی تھی: رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ کافروں کی کوئی بستی زمین پر زندہ ہی نہ چھوڑ. اب نبی کی دعا ہے، اللہ رد بھی نہیں کر سکتا. نبی مستجاب دعوات ہوتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کر سکتا، اس کی فرمائش کو بھی رد نہیں کر سکتا. تو اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول تو کیا، لیکن جناب نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں عذاب بھیجوں گا اپنا، تم پہلے
کشتی بناؤ، ہاں، کشتی کے لیے درخت بو۔ واہ، یہ رحمت پروردگار کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے اپنی مخلوق پر فوراً عذاب نہیں کیا، یہ جو وقفہ دیا کہ کم سے کم کھجور کا درخت لگے گا تو 10 سال اس کو بڑا ہونے میں لگیں گے، واہ، پھر وہ کٹے گا تو کچھ عرصہ اس کے سوکھنے میں لگے گا، سبحان اللہ، پھر اس کے بعد اس کے تختے بنیں گے، پھر کشتی بنے گی۔ تو اتنا عرصہ مل جائے تاکہ میری مخلوق میرے عذاب سے بچ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا قریب ہے وہ رب جس نے عذاب کو ٹالنے کے لیے، مہلت دینے کے لیے ایک لمبی فہرست بنائی کہ پہلے درخت بو، اس کے بعد میں پھر ان درختوں کو کاٹو، پھر ان سے کشتی بناؤ۔ اور اب جو کشتی بن رہی ہے اس کے لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَبِوَحْيِنَا، کشتی تم بناؤ گے، ہمارے حکم سے بناؤ گے، لیکن جیسے جیسے ہم وحی کرتے رہیں۔ کیا کہنے ہیں، بہت توجہ رہے آپ کی، بسم اللہ، بسم اللہ، انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو۔ بسم اللہ، یہ ابتدائی گفتگو تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ جب اس کا نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ بات سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ، فلک کہتے ہیں کشتی کو، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، وَبِوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے تحت بناؤ۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، یہ کشتی بن رہی ہے کھجور کی، ہاں، نبی کو حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ کشتی بناؤ، نبی اپنی مرضی سے کشتی بھی نہیں بنا سکتے، اور کیسے بنانی ہے، کتنی منزلیں ہونی چاہیے، اس کے طبقے کتنے ہونے چاہیے، یہ سب ہماری وحی سے طے ہوگا۔ جانوروں کے لیے کون سا طبقہ ہوگا، انسانوں کے لیے کون سا طبقہ ہوگا، پرندوں کے لیے کون سا طبقہ ہوگا، کئی منزلوں کی وہ کشتی بنوائی گئی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جب کشتی بن کے تیار ہو گئی تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ یہ کشتی کو وسیلہ بنایا گیا نجات کا، کشتی کو وسیلہ بنایا گیا نجات کا۔ اب اس میں جو سوار ہوا، اعلان ہوا کہ جو اس میں سوار ہوگا وہی بچے گا۔ بے شک، 80 جوڑے سوار ہوئے اس کشتی میں، جو قصص العلماء میں، قصص الانبیاء میں، قرآن مجید کی تفسیر میں معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا 80 جوڑے سوار ہوئے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنے جوڑے سوار ہوئے تھے کیا وہ سارے متقی پرہیزگار اور نیکوکار تھے؟ کیا وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی تھے؟ کیا وہ سارے کے سارے اللہ کے مقرب بندے تھے؟ نہیں، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ معلوم نہیں کیسے کیسے لوگ سوار ہوئے، اللہ نے اس کشتی کے اندر انہیں بٹھانے کے بعد طوفان بھیجا، اور طوفان میں ان سب کو بچا کر یہ بتا دیا کہ اگر وسیلہ سچا ہو تو نجات مل سکتی ہے، وسیلہ جھوٹا ہو تو ڈوب جاتے ہیں۔ برائے خصوصی محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وسیلہ بنوایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھجور کی لکڑی کا بنوایا، اور اپنی وحی کے ماتحت بنوایا، اپنی نگاہوں کے سامنے بنوایا۔ جناب نوح علیہ السلام نے جیسے جیسے وہاں سے انسٹرکشنز آتی رہیں، جیسے جیسے وہاں سے تعلیمات آتی رہیں، ویسے ویسے بناتے رہے، تو بس ایک بات طے ہو گئی کہ جب نوح علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر کھجور کی کشتی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا تو پھر امت کو یہ اختیار کیسے دیا جائے گا کہ وہ ہاتھی اپنی مرضی سے بنا؟ یہ اختیار امت کو نہیں دیا جا سکتا۔ کشتی بن گئی، کشتی میں لوگ سوار ہو گئے، اور کشتی نجات کی بن گئی۔ یہ کشتی ہے کھجور کی،
کافی عرصے کے بعد تیار ہوئی. اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کی اس کشتی کو کشتی نجات بنایا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم پروردگار سے نجات کی کشتی بنائی. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کشتی کھجور کی ہے جو نبی نے بنائی ہے، یہ کشتی نور کی ہے. ان دونوں کے درمیان فرق ہے. میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف بات کو بات بیان کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں کہ جو کشتی بنائی اس میں آپ نے مثل بیان کی. مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. یہ حدیث مسلمانوں کے یہاں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، تمام فرقوں میں تمام لوگوں کے یہاں متفق علیہ. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیت. یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں جو میرے بچے آتے ہیں ان کو سمجھا دوں کہ مثل اہل بیت نہیں کہا، مثل نہیں کہا، مثل کہا. عربی زبان میں ان دونوں لفظوں میں بہت بڑا فرق ہے. مثل ہوتا ہے ہم جیسا، کیا کہنے ایک جیسا. یہ قلم میری جیب میں لگا ہوا ہے، میں کہوں کہ جناب ایک قلم لے کے آنا، مجھے لکھنا ہے، وہ کسی بھی کمپنی کا ہو، اس کمپنی کا ہو یا کسی بھی کمپنی ہو، لکھنے والا ہونا چاہیے، تو وہ کہلائے گا مثل، مثل نہیں. اور جب میں کہوں کہ اس جیسا لے کے آنا تو جس کمپنی کا یہ ہے اسی کمپنی کا آئے گا. واہ 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 واہ. جس رنگ کا یہ ہے اسی رنگ کا آئے گا. جیسے یہ لکھتا ہے ویسے لکھے گا. تو اب عزیزان گرامی اگر مثل کہا جائے تو برابر ہوتا ہے. مثل وہ ہوتا ہے جو کام ایک جیسا کرے چاہے اس کی صورت الگ الگ کیوں نہ ہو. پیغمبر نے کہا میرے اہل بیت کی مثل کشتی نوح جیسی ہے. وہ کھجور کی کشتی تھی، یہ نور کی کشتی ہے. وہ فرق اتنا ہے جو کشتی نوح میں سوار نہیں ہوا وہ بھی ڈوب گیا، تو اس کشتی نور میں سوار نہیں ہوگی وہ بھی غرق ہو جائے. یہ وسیلہ بنایا ہے پروردگار عالم کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کو قرار دیا ہے اور اسی کے لیے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان ایمان اس تک اگر پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو. یہ بات میں 2 دن سے گزشتہ مسلسل کر رہا ہوں کہ لوگوں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے بنائے، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے بنائے. صلوات بھیج محمد و آل محمد. دنیا وسیلے بناتی ہے اور بغیر وسیلے کے اس تک پہنچا نہیں جا سکتا. لہذا اس تک پہنچنے کے لیے تسبیح کا سہارا لیا جاتا ہے، ذکر و اذکار کا سہارا لیا جاتا ہے. لوگ اس اللہ سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ قربت پروردگار کے لیے اپنا بنایا ہوا وسیلہ نہیں، اس کا بنایا ہوا وسیلہ کام آتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ جتنی بھی نیکی آپ انجام دیتے ہیں نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتاً الی اللہ. کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ. وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. اور ہم تو شیعان حیدر کرار اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے، ہم تو یہ مجلس بھی قربتاً الی اللہ کرتے ہیں، ہم ماتم بھی قربتاً الی اللہ کرتے ہیں، ہم نیاز بھی قربتاً الی اللہ کرتے ہیں، ہم زیارت پر بھی قربتاً الی اللہ جاتے ہیں، ہم حج پر بھی قربتاً الی اللہ جاتے ہیں. مطلب کوئی کام بھی بغیر قربتاً الی اللہ کے نہیں ہو سکتا. بس وہ عمل جو اللہ کی قربت کے لیے نہ ہو
وہ عمل قابل قبول نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک دفعہ کر لے تاکہ میں توجہ کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہی بول رہا ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کہ یہ جو وسیلہ ہے ہر آدمی وسیلہ تلاش کرتا ہے تو نماز بھی اللہ سے قربت کا ایک وسیلہ ہے. روزہ بھی قربت سے اللہ کا ایک وسیلہ ہے. اس نے کہا فجر کی 2 رکعت پڑھو اس لیے کہ نماز میری قربت کا وسیلہ ہے. میں نے کہا مجھ جیسا آدمی اب تو میں بوڑھا ہو گیا, اسی زمانے میں جوان تھے ہم. بسم اللہ بسم اللہ. میں نے کہا میں 2 کی کیا پڑھوں, 4 پڑھتا ہوں. ان 4 رکعت میں میں جو بھی پڑھوں گا وہ وہی پڑھوں گا جو پہلی 2 رکعت میں پڑھا تھا. سورہ حمد پڑھوں گا, سورہ اخلاص پڑھوں گا, سبحان اللہ پڑھوں گا, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھوں گا, یہی پڑھوں گا نا. اللہ نے کہا تو 2 کے بعد اٹھ کے دیکھ, یہ تو پہلی 2 پڑھی بھی تیرے منہ پہ پڑا تھا. مجھے اتنی چاہیے جتنی میں نے مانگی ہے. واہ 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 واہ. 2 کے بجائے 3 نہیں پڑھ سکتے, 4 نہیں پڑھ سکتے. حضر میں ہے تو پوری پڑھے, سفر میں ہے تو آدھی پڑھے. اگر کوئی کہے ابھی سفر میں تو تھکا ہوا ہی نہیں ہوں, تو اللہ نے تیری تھکاوٹ کی وجہ سے تو نہیں کی ہے. کیا کہنے. قدرت نے ایک نظام بنایا ہے. اب میں اس کے لیے آپ کو بہت ہی ایک بہترین حدیث سنانے جا رہا ہوں. بسم اللہ. جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ نے اس حدیث کو بیان کیا تھا. میں آپ کی خدمت میں, کیونکہ وہ میرے استاد تھے, مجھے یاد پہنچتا ہے, میں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے سے انکار کیا, اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد, تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے روکا تجھے؟ کون سی چیز مانے ہوئی تم نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ وہ ساری بحث اس وقت کرنے کی نہیں ہے, نہ میرا موضوع ہے. صرف ایک جملہ آپ کے خدمت. بسم اللہ. جب اللہ نے کہا نا کہ آدم کو سجدہ نہیں کرے گا تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا, شیطان نے اللہ کی خدمت میں عرض کیا محبوب تو مجھے آدم کے سجدہ کرنے سے معاف کر دے. آدم کے سجدہ کرنے سے معاف کر دے, مجھے ایگزم کر دے. میں اتنے سجدے کروں گا کہ تیری ساری مخلوق کے سجدے ایک طرف اور میرے سجدے ایک طرف. خشکی اور تری میں بارش پہ سجدے کروں گا. توجہ ہے آپ کے نہیں, اور توجہ رکھیے گا. بارش پر سجدے کروں گا, جتنے کہے گا اتنے سجدے کروں گا. صرف آدم کے ایک سجدے سے مجھے معاف کر دے. تو حضرت علامہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا, جسے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ نے کہا عبادتی حیث ما ارید, عبادتی لیس ما ترید, میری عبادت وہ ہے جیسے میں چاہتا ہوں, میری عبادت وہ نہیں جیسے تو چاہتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہ نے کہا نماز پڑھو قبلے کی رخ کر کے پڑھو. اب اگر کوئی آدمی پورے خلوص سے پڑھے اور قبلہ رخ سے ہٹا ہے نماز نہیں ہوگی. بغیر وضو کے نماز پڑھے نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے قربتاً اللہ کے لیے بھی جو عمل آپ انجام دیں گے وہ بھی وحی کے تابع ہونا چاہیے, وہ بھی حکم پروردگار کے مطابق ہونا چاہیے. ان کا جناب جون جولائی میں حج آ رہا ہے, ہم دسمبر میں کر لیں گے. رمضان المبارک گرمی کے موسم میں آ رہا ہے, ہم نومبر میں کرنی پڑھ لیں گے.
تو روزے تو ہو جائیں گے ہاں لیکن وہ بھوک ہوگی, عبادت نہیں ہوگی. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا ہوگا؟ بھوک ہوگی, بھوک ہوگی, عبادت نہیں ہوگی. عبادت کے لیے تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہی روزے رکھنا پڑیں گے, بے شک, حج کے مہینے میں ہی حج پر جانا پڑے گا. جی فجر کی نماز فجر کے وقت پڑھنا پڑے گی, ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھنا پڑے گی, عشاء مغرب کی نماز اس کے وقت پڑھنا پڑے گی. اگر آپ نے اپنی مرضی اس میں داخل کر دی کیا کہنے, تو عبادت نہیں ہوگی. تو وسیلہ بھی, نماز میں آپ 2 رکعت کے بجائے 2.5 نہیں پڑھ سکتے. تو اللہ کی مرضی کے بغیر آپ اپنا ہادی کیسے بنا سکتے بھائی, ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے اسی لیے نماز میں سورہ حمد کو فرض قرار دیا تاکہ اللہ سے ہادی مانگتے رہو. اہدنا الصراط المستقیم, یہ ہدایت نہیں ہادی مانگ رہے ہو, اس لیے کہ ہدایت ہادی کرتا ہے, اللہ براہ راست نہیں آتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نے ہدایت کے لیے جن کو بھی منتخب کیا اپنی طرف سے منتخب کیا, سبحان اللہ. اور وہ براہ راست ہوتا ہے. قرآن ہادی ہے, ہدی للمتقین, ہدی للناس, لیکن اس کو کہتے کیا ہے؟ کتاب اللہ. کیا کیا کہتے ہیں؟ کتاب اللہ, کلام اللہ. واہ, یعنی یہ کلام اللہ کا ہے, تب ہدایت کرے گا, تب اللہ کا کلام ہو. اگر اس میں کوئی اپنا کلام شامل کر دے صحیح, تو قرآن پھر ہادی نہیں رہے گا. بے شک, اس لیے کہ وہ جو مکس کی گئی چیزیں ہیں انہیں نکالنا پڑے گا. تو جب قرآن مجید کلام الہی میں بندہ اپنا کلام داخل نہیں کر سکتا تو نظام ہدایت الہی میں جو انبیاء و مرسلین کا ہے اس میں اپنے بنائے ہوئے کو کیسے شامل کر سکتا ہے؟ شاید میری بات پوری طرح سے پہنچی ہے, نہیں پہنچی؟ بسم اللہ. اللہ نے قرآن بھیجا, قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں ان کو پڑھ کر تو آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. اگر اس میں 2-4 لفظ اپنے شامل کر دیں ختم ہو جائے گی بات, نہیں کر سکتے. بے شک, اس کے معنی میں تحریف کریں نہیں کر سکتے. جو معنی اس کی مراد ہے وہی معنی لینا پڑے گی. اب ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, صلوات بھیجیے محمد والے. اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے محفوظ کر لیجیے جی, کہ اللہ کے کسی نظام میں بھی مداخلت شرک ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ جملہ میرا محفوظ رہے آپ کے پاس. اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے اور اللہ آپ کو طول عمر دے صحت کے ساتھ. اگر خدا نہ خواستہ دنیا کی کسی پریشانی کی وجہ سے کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے تو وہ مشرک ہے. اس لیے کہ یہ دونوں نظام اللہ کے پاس ہیں. کیا کہنے, آپ اس زندگی کو ختم کرنے کا اختیار نہیں رکھتے, آخر تک آپ کو اسے بچانا ہے اور اس نے جتنی دی ہے اتنا رکھے گا. آپ ساری کوششیں کر لیں, جب اس نے بلانا ہوگا تو آپ رہ نہیں سکتے, جب تک اس نے یہاں رکھنا ہے آپ جا نہیں سکتے. میری بات کو ذرا تھوڑا سا توجہ کے ساتھ کہ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے. یہ جو خودکشی کر رہا ہے کیا یہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا؟ یہ جو خودکشی کر رہا ہے یہ محمد رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا؟ کیا یہ قرآن کو نہیں مانتا؟ یہ سب چیزوں پر ایمان رکھتا ہے. صرف ایک جگہ مداخلت کی ہے تو اللہ نے کہا یہ مشرک ہے. بلکہ بعض اوقات تو ہمارے یہاں علماء نے کہا جو خودکشی کرے جان بوجھ کر اور یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ خودکشی کی ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ اتنا شدید مسئلہ, چھوٹا سا مسئلہ ہے, بات توجہ کرنے کی ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہیں آپ کے اختیار میں نہیں. بقول علامہ مرزا محمد اطہر اللہ مقام ہو کے کہ اگر مر گئے تو فرشتے کوٹیں گے, بچ گئے تو پولیس والے کوٹیں گے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. تو اب یہ کہ جو عبادت
شہادت ہے آپ کی، جو ہدایت ہے آپ کی، جو نظام ہے آپ کا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور ہے. مولا کے دور میں اسحاق کندی نام کا ایک بہت بڑا فلسفی عالم ہے. بہت بڑا عالم تھا. اس کا مدرسہ بھی تھا اپنا. اس نے قرآن مجید کو کھول کر الف سے لے کر بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک پڑھا، اور اس کے بعد اس نے وہ آیتیں لکھنی شروع کی جو ایک دوسرے سے بظاہر اختلاف رکھتی ہیں، متضاد ہیں. تناقض قرآن کے نام سے اس نے کتاب لکھی کہ یہ آیت اس آیت کے اگینسٹ ہے، یہ آیت اس آیت کے اگینسٹ ہے، یہ آیت اس آیت کے اگینسٹ ہے. کتاب شہرت پکڑ گئی چھپنے سے پہلے. مارکیٹ میں آنے سے پہلے اس کی شہرت ہو گئی، کیونکہ لکھنے والا عالم تھا، اس کے شاگرد بھی تھے، اور وہ بیان بھی کرتا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کا تناقض نہیں ہے، کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو لوگ اس میں بہت سارے اختلافات ہیں کہ اللہ نے تو یہ دعویٰ کیا لیکن اختلاف پایا جاتا ہے. ایک مکمل کتاب، بڑی کتاب. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ. دیکھیے میں بات تھوڑا سا اس معاملے میں پریشان ہو جاتا ہوں جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں میری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. محمد وآل محمد صلوات. یہ باتیں بہت ضروری ہیں آپ کے عقائد اور ایمان کی حفاظت کے لیے. جو لوگ امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج و شریف میں ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے اور ایمان کو مستحکم کریں، مضبوط کریں، روزانہ اس کے استحکام کو برباد کریں. تو اس نے کتاب مکمل ہو گئی، کتاب کی شہرت ہو گئی. ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام کو بازار میں اس کا ایک شاگرد مل گیا. امام نے اس کے شاگرد سے پوچھا کہ سنا ہے تمہارے استاد نے تناقض قرآن پر کوئی کتاب لکھی؟ کہاں لکھی؟ کہا اس سے ایک سوال پوچھنا. کہا کیا؟ کہا اگر صاحب کتاب آ جائے. کیا کہنے صاحب کتاب آ جائے. اتنی بڑی گردن ہلانے سے بہتر ہے تھوڑا سا زبان سے. اگر صاحب کتاب آ جائے اور وہ یہ کہے کہ جو معنی تو نے مراد لی ہے وہ معنی میری مراد نہیں، تو تو حق پر ہوگا یا وہ حق پر ہوگا؟ تو حق پر ہوگا یا وہ حق پر ہوگا؟ کہا سرکار سوال تو پوچھوں لیکن میرا استاد تو بہت زیادہ غصے والا ہے، وہ بات کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے. میں نے اگر سوال پوچھا اور اس نے مجھے مانا تو امام نے فرمایا کہ فوراً نہ پوچھنا، میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں. سوال پوچھنے کی ترکیب بتاتا ہوں. کہا وہ کیا ہے؟ کہا ہفتے 10 دن تک روزانہ استاد کے کندھوں کو دباؤ، سر میں تیل کی مالش کرو، پیر دباؤ، خدمت کرو تاکہ وہ تم سے مانوس ہو جائے، اس کا غصہ ختم ہو جائے. جب وہ مانوس ہو جائے تو یہ سوال پوچھنا. اس نے کچھ دنوں خدمت کی استاد کی، مانوس ہو گیا استاد تو ایک دن ایسے ہی سوال کیا. کہا سر یہ سوال ہے میرا. کیا؟ کہا جو کتاب آپ نے لکھی ہے تناقض قرآن، اگر صاحب کتاب آ جائے اور وہ کہے کہ میری معنی یہ مراد نہیں ہے جو مراد تم نے لی ہے، تو تم حق پر ہو گیا وہ حق پر ہوگا. بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا. ساری زندگی کی محنت برباد ہو گئی. کہنے لگا یہ بتا کہ یہ سوال تجھے بتایا کس نے ہے؟ دیکھیے اس کو کہتے ہیں ہادی. یہ سوال تجھے سجایا کس نے ہے؟ بتایا کس نے ہے؟ کہا سر ایسے میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا. کہا مجھے معلوم ہے تم نہیں سوچا، تو میرا شاگرد ہے، میں جانتا ہوں تیرا مطلب علم کتنا ہے. ہر
استاد اپنے شاگرد کی حیثیت پہچانتا ہے بے شک بے شک کہ کس شاگرد کی کتنی حیثیت ہے. تو کہا میں تیری حیثیت پہچانتا ہوں، یہ تیرے ذہن کی بات نہیں. مجھے جلدی بتا کہ یہ سوال تجھے سجایا کس نے ہے؟ کہنے لگا سر ایک دن بازار میں جا رہا تھا تو مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام مل گئے. ایک مرتبہ بلند آواز سے سلام پڑھ دیں. انہوں نے یہ مجھے سوال سمجھایا تھا. کہنے لگا خدا کی قسم اس خانوادے کے علاوہ اس قرآن کی حفاظت اور کوئی کر نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات ان کے علاوہ کوئی اور بتا نہیں سکتا. اچھا اب یہ جو میرے سامنے میرے بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، یہ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سے اختلافات تھے جس کے بارے میں اس نے لکھا تھا، کون سی آیتوں کا اختلاف تھا آپس میں. تو عزیزان گرامی بہت سی آیتیں ایسی ہیں، بہت سی آیات ہیں. اب وہ ساری آیتیں تو میں نہیں پڑھ سکتا اس وقت، صرف میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ بسم اللہ. وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ مبارک بقرہ کی آیت ہے غالباً کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات وہن ام الکتاب وآخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فتشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. کیا ہے اس آیت کو پڑھا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس آیت میں ہے کہ اللہ نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا اور یہ کتاب جو تجھ پر نازل کی گئی اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں جو کتاب کی اساس ہیں، وآخر متشابہات، اور دوسری وہ ہے جو متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں وہ متشابہ آیات کو لے کر ان کی تعویل کرتے ہیں تاکہ فتنہ پھیلایا جائے. لیکن یہ یاد رکھے تعویل یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں. آیت آگے سمجھ میں. یہ کتاب دو حصوں میں بن گئی. کتنے میں؟ ایک محکم ایک متشابہ. محکم کے معنی ہے وہ آیتیں جن کے دو معنی نہ ہو سکیں. متشابہ وہ ہیں کہ جن کے مختلف معنی ہو سکتے ہوں. توجہ رکھیے گا بات. دوسری جگہ پر فرمایا الف لام را احکمت آیاتہ